آئیے ناظرین، بورڈ کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے، زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ بورڈ پہ دیکھیے، میں نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے سونا، گولڈ 1,00,000 روپے کا، پھر نیچے لکھا ہے سلور یعنی چاندی 30,000 روپے کا، نقد کیش 1,00,000 روپے، اور تجارت کا مال جو ہے وہ 40,000 روپے۔ میں نے یہ سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ لوگ جو ہے بہت بے چین ہو جاتے ہیں، حضرت زکوٰۃ نکالے کیسے نکالے، کچھ سمجھ نہیں آتا، کیا گھر کا بھی زکوٰۃ دینا ہے، جس گاڑی پہ ہم گھوم رہے ہیں اس کا بھی زکوٰۃ دینا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، سونا سب سے پہلے آپ نکالیں، آپ کے پاس جو بھی سونا ہے آپ پہن رہے ہوں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، آپ رکھے ہوئے ہوں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ چنانچہ بات یہاں پر یہ دیکھی جائے گی کہ آپ کے پاس سونا ہے کتنا۔ مان لیجئے جو بھی سونا ہے آپ نے نکالا، اور اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے لکھا 1,00,000 روپے، چاندی جو بھی ہے آپ کے پاس، میں نے سمجھانے کے لیے اس کو لکھ دیا 30,000 روپے، نقد کیش آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے، اور تجارت کے 40,000 روپے ہیں۔ تو جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے، سب سے پہلے یہ چاروں چیز دیکھیں گے، ہمارے پاس سونا ہے کہ نہیں، چاندی ہے کہ نہیں، نقد ہے کہ نہیں، تجارت کر رہے ہیں تو اس کا کتنا مال ہے۔ چنانچہ اس کے علاوہ اور دوسری چیز نہیں دیکھیں گے۔ لوگ کار کے اوپر زکوٰۃ نکالنا چاہتے، حضرت کار چلاتے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، جس چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ سونا بھی استعمال کی چیز ہے، سونے کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ہے، چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور نقد اور تجارت کے اوپر زکوٰۃ، باقی کسی چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مان لیجئے چاروں کا جو کیش ہے، چاروں کے پیسے ہیں، وہ پیسے 2,70,000 روپے ہو گئے، 2,70,000 روپے۔ یہ بجلی کا بلب جو ہے اس کے اوپر زیادہ اثر کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، معافی چاہتا ہوں، سیٹنگ صحیح نہیں ہو پایا۔ بہرکیف اب یہ 2,70,000 روپے آپ کے پاس موجود ہے، سمجھیے۔ اب یہاں پر یہ قرض کا ہے، لون، 70,000 روپے آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، تو یہ 2,70,000 روپے میں سے 70,000 روپے آپ کو نکالنے پڑیں گے۔ چنانچہ یہ 2,70,000 میں سے 70,000 جب آپ نکال دیں گے تو کل روپے جو ہے وہ صرف اور صرف 2,00,000 روپے آپ کے پاس بچیں گے۔ اب یہ 2,00,000 روپے کا زکوٰۃ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، ہم کو کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں نصاب دیکھنا پڑے گا کہ ہم مال نصاب ہیں یا نہیں۔ تو مال نصاب اس وقت انسان ہو جاتا ہے جب سونا ہمارے پاس 87 گرام 480 ملی گرام ہوگا، تبھی جو ہے ہم مال نصاب کہلائیں گے۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ علماء کرام کہتے تھے کہ 7.5 تولہ سونا۔ اب آج جو ہے نیو جنریشن ہے، تو آج کی نیو جنریشن جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا نہیں سمجھتی، بلکہ وہ گرام سمجھتی ہے۔ تو جب 7.5 تولہ سونا کو ہم گرام ملائیں گے تو 87 گرام 400 ملی گرام سونا نکل کر آئے گا۔ اب آپ کو سنار سے پوچھنا ہوگا کہ اس کی اگر میں ابھی اس کو خریدنا چاہوں تو اس کی کیا قیمت آ سکتی ہے، تو چنانچہ میں سمجھانے کے لیے مان لیجئے سنار نے کہا 90,000 روپے اس کی قیمت ہوگی، تو آپ کے پاس کتنے بچے ہیں؟ 2,00,000 روپے۔ جب یہ نصاب سونے کا جو ہے، اس سے جب آپ کے پاس زائد مال ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب دوسری چیز میں آ جائیے، چاندی کا نصاب۔ اب چاندی کتنا ہونا چاہیے؟ تو علماء کرام نے فرمایا، فقہ اور مسائل کی کتابوں میں یہ لکھا
کہ 52.5 تولہ چاندی یعنی سلور ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ تولے کی بات آ گئی، نیو جنریشن ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ملی گرام اور گرام میں سمجھیں گے۔ تو 612 گرام 360 ملی گرام اگر چاندی آپ کے پاس ہے تو کیا آپ مال نصاب ہے، یعنی اس کی قیمت میں نے سمجھانے کے لیے دے دیا 30,000 روپے۔ اگر 30,000 روپے کا یعنی 612 گرام پوائنٹ 360 ملی گرام چاندی آپ کے پاس ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ آپ یہ سمجھانے کے لیے 30,000 روپیہ لکھا ہے میں نے، 30,000 روپے یہاں پر ہے مال نصاب ہونے کے لیے، جبکہ آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں تو یہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ جو ہے اس کو سمجھیں گے کہ شریعت آپ کو زکوٰۃ دینے کے لیے کتنا کہہ رہا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ آپ کو زکوٰۃ جو ہے 2.5 ادا کرنا ہے، یعنی 100 میں 2.5 روپے، اور 1000 میں کتنے؟ 1000 میں 25 روپے، اسی طریقے سے لاکھ میں کتنا؟ 2500 روپے۔ اسی طریقے سے جتنا لاکھ بھی ہوگا اس کو آپ جوڑتے ہوئے جو ہے اس کو آگے بڑھائے۔ چنانچہ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ گاڑی نہ دیکھیں، آپ گاڑی نہ دیکھیں، آپ مکان نہ دیکھیں، اور زمین جائیداد نہ دیکھیں، آپ یہ 4 چیزوں کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد ہی جو ہے آپ کسی صورت پر پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے حق میں فائدہ مند ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو، تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔